BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پہلے سیربین کے اہم موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. صوبہ بلوچستان میں بھی الیکشن کی گہما گہمی بڑھتی ہوئی. 5 برس پہلے بائیکاٹ کرنے والے بلوچ قوم پرست بھی انتخابی جنگ میں شامل. انڈین سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سزائے موت کے قیدی کی رحم کی اپیل میں تاخیر سزا کی تبدیلی کا جواز نہیں بن سکتی. سابق برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کے جنازے پر بھی تنازع. فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین پر اعتراضات اور کئی عالمی رہنماؤں کا شرکت سے انکار. 2013 کے انتخابات کئی اعتبار سے تاریخ ساز ہیں. مثلا ایک وجہ یہ بھی کہ پہلی بار سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں. لیکن جب پاکستان کی آبادی کے صرف 13% لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی ہے تو ایسی مہم کا کیا فائدہ؟ یہ جاننے کی کوشش کی عنبر شمسی نے. شام کا وقت اسلام آباد میں ایلیٹ طبقے کے لیے ایک مقبول کیفے. یہاں کافی اور گپ شپ کے ساتھ انٹرنیٹ پر بھی گپ شپ چل رہی ہے. پاکستان میں تقریباً 80 لاکھ افراد فیس بک استعمال کرتے ہیں. ان میں سے بہت ایسے ہیں جن کا تعلق ایسے ہی طبقے سے ہے جو روایتی طور پر کم ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن بعض سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کا خیال ہے کہ یہ روایت اب بدل رہی ہے. مثلاً واپسی سے قبل سابق صدر پرویز مشرف کی امیدیں کچھ حد تک اپنے فیس بک پیج کے فالوور سے منسلک تھیں. اگر آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ سب کہہ رہے تھے واپس آئیں اور ملک کے لیے کچھ کریں. ان میں سے زیادہ تر اب میرے 770 لاکھ فالوور ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف سے عمران خان بازی لے گئے اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والی نوجوان نسل کو متحرک کرنے کا صحرا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سر ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو باہر نہیں نکلتا تھا. یہ صرف عام چیئر اور ٹی وی پر الیکشن کے پروگرامز دیکھا کرتا تھا. سو اب امید یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ ووٹ بہت رجسٹر ہوئے ہیں، جو نئی نسل ہے جو 18 سے 25 ایئرس تک کے لوگ ہیں، ان کے ووٹس بہت رجسٹر ہوئے ہیں، وچ مینس کہ شاید یہ باہر بھی نکلے. تحریک انصاف ایسے چھوٹے پیمانے کی پریس کانفرنسز کو بھی براہ راست اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ان کی سوشل میڈیا ٹیم 2006 سے کام کر رہی ہے. ہم لٹرلی کئی دفعہ تو سخت قسم کے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے تھے کہ ہمارے اتنے بڑے ایونٹس باقی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی تھی. تو اس کے بعد مطلب انسٹیڈ آف کرٹیسائزنگ دا میڈیا ہم لوگوں نے آلٹرنیٹیو چیزیں لانچ کی. متبادل ذرائع میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر بھی شامل ہے جسے گزشتہ 1-1.5 سال سے کئی سیاستدان استعمال کر رہے ہیں. بنیاد سابق رکن پارلیمان ماروی میمن نے ڈالی تھی. ٹویٹر پر سیاستدان اپنے حامیوں اور مخالفین سے براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں. گجرانوالہ کی روایتی سیاست کے عادی نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر انفرادی طور پر بھی ٹویٹ کرتے رہتے ہیں. وہ اعتراف کرتے ہیں کہ نوجوان اور پڑھے لکھے طبقے کو وہ پہلے نظر انداز کرتے تھے. یہ اب ایک سیکٹر سامنے آ گیا ہے جس کو سوشل میڈیا کے استعمال کر کے پہنچا جا سکتا ہے. جس تک مجھے اپنے آپ کو ہر روز یاد کرانا پڑتا ہے کہ انتخابی جنگ جو ہے وہ میرے حلقے کی گلیوں میں اور سڑکوں پر لڑی جانی ہے، وہ ٹویٹر پر نہیں لڑی جانی. مقابلہ کانٹے کا ہوگا. شاید ڈھول تاشے اب کافی نہ ہوں، اسی لیے امیدوار سوشل میڈیا جیسی جدید ترین ٹیکنالوجی کا پرجوش استعمال بھی کر رہے ہیں. عنبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے براہ راست موجود ہیں میڈیا کنسلٹنٹ حسن بلال زیدی، جو خود بھی سوشل میڈیا کے استعمال میں آگے ہیں. حسن بلال زیدی، تو کیا ان انتخابات کے لیے ڈھول تاشوں والی مہم اب کافی نہیں رہی؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اب ایک پرسیپشن کا معاملہ بن گیا ہے، وہ جینے مرنے کا معاملہ بن گیا ہے ایک طرح سے. ہر پارٹی کے پاس اپنا ایک ڈیجیٹل میڈیا ونگ موجود ہے اور سرگرم ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب سوشل میڈیا پہ پرسیپشن مینجمنٹ کیے بغیر کوئی بھی پارٹی واضح وکٹری لے سکے گی. جی، آپ کا تعلق اس وقت ایک ایسے پروجیکٹ کے ساتھ بھی ہے جو ٹویٹر کے ذریعے ووٹروں کو یا پاکستان میں لوگوں کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان انتخابات کے حوالے سے. رورل پاکستان سے، دیہی پاکستان سے کتنے فالوورز ہیں آپ کے اس وقت؟
دیکھیں پاکستان میں چونکہ ابھی جیسا امبر نے بتایا کہ فیس بک یوزرز کافی کم ہیں ایز کمپیئر ٹو جو پوری آبادی ہے ہمارے ملک کی، تو ٹویٹر یوزرز بھی تقریباً 1 ملین کے قریب ہیں، جو کہ بہت بڑا نمبر نہیں ہے. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ بہت سارے ریموٹ ایریا سے، ایسے علاقے جن کو دور دراز تصور کیا جاتا ہے اور وہاں پر اربن میڈیا انفراسٹرکچر اتنا نہیں پایا جاتا، وہاں کے لوگ جب آپ کے پاس اٹھ کے باہر آتے ہیں ڈسکورس میں، وہ اپنا حصہ ادا کرتے ہیں آن ٹویٹر، فیس بک اور باقی سوشل میڈیا میڈیمز پہ، تو آپ کو ایک ریئل سینس ملتی ہے کہ ریموٹ ایریاز میں اور گریٹر پاکستان میں کیا چل رہا ہے. تو اس حوالے سے جو پروجیکٹ ہے پاک ووٹس، اس کا ہینڈل ہے آن ٹویٹر، اور پاک ووٹس ہی ایک ہیش ٹیگ ہے جس کے تھرو ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ جتنی بھی الیکشن سے ریلیٹڈ خبریں ہیں ان کو ٹویٹ کیا جائے اس ہیش ٹیگ کے ساتھ، یا شیئر کیا جائے انسٹاگرام پہ میڈیا کو یا اس طرح کے باقی میڈیمز پہ، تاکہ جس ملک میں شرح خواندگی یا لٹریسی ریٹ اتنی کم ہے، انٹرنیٹ پینیٹریشن اتنی کم ہے، وہاں فیس بک اور ٹویٹر جیسے پلیٹ فارمز کس حد تک ریلیونٹ ہیں الیکشنز کو لے کے، یا کس حد تک مؤثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اب چونکہ الیکشن بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے اور آن لائن ووٹنگ کے ذریعے نہیں، اس لیے ظاہر سی بات ہے ڈھول دھماکے کی جو سیاست ہے اس کا ایک اپنی مقام ہے. لیکن چونکہ یہ انتخابات شاید پہلی دفعہ ایک ایسے ہیں جس میں ایک ڈیموکریٹک سماجی میڈیا سامنے آیا ہے جس میں ہر کسی کا آواز ہے، تو اس طرح سے بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں، بہت ساری ایسی نیوز اپڈیٹس ہیں، بہت ساری ایسی لوگوں کی سٹوریز ہیں پرسنل جو کہ شیئر ہو سکتی ہیں اور جن کا بہت امپیکٹ ہوگا ایک گریٹر آڈینس پہ. مائنورٹیز اس میں سر فہرست ہیں اس طرح کے ٹاپکس میں، اور کئی ایسے ٹاپکس ہیں جو لوگوں کے دلوں کے قریب ہیں، اور جب ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جب فیچر کانٹینٹ کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، سافٹ کانٹینٹ کو، تو وہ اپیل کرتا ہے آن لائن. تو یہ بتائیے کہ جنرل مشرف مثلا کافی اپنے فیس بک فرینڈز کی بات کرتے رہتے ہیں، یہ جو فیس بک فرینڈز ہیں یہ کیا ان کے یا دیگر سیاستدانوں کے لیے ووٹروں میں تبدیل ہوں گے؟ دیکھیں فیس بک فرینڈز بے شک ووٹ نہ لا سکیں، لیکن وہ ایک پرسیپشن یہ بلڈ کر سکتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کی، خاص طور پہ پرویز مشرف یا پاکستان تحریک انصاف جیسے بہت سرگرم ہے سوشل میڈیا پہ، تو ایک امپریشن یہ بلڈ کر سکتے ہیں کہ جی ان کے پاس سپورٹ موجود ہے. اور وہ امپریشن شاید کی بات ہے اب آبویسلی کیونکہ پہلی دفعہ سوشل میڈیا پریزنٹ ہے اس طرح کے انتخابات میں، تو شاید ایک ویو بن جائے جو کہ یہ لوگ رائڈ کر سکیں انٹو دی جنرل الیکشنز، کے پرسیپشن یہ ہو کہ ووٹ ان کو پڑیں گے. حسن بلال زیدی، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ارم جی، ہمارے فیس بک کے صفحے پر اس موضوع پر بہت ہی دلچسپ بحث جاری رہی اور ہمیں بہت سی آراء ملی ہیں اس سلسلے میں. جیسے کہ رضوان یوسف نے اسلام آباد سے لکھا ہے کہ اگر کوئی جماعت صرف شہروں اور نوجوان نسل تک محدود سوشل میڈیا کے ذریعے الیکشن لڑنا چاہ رہی ہے تو وہ یقینی شکست سے دوچار ہوگی. جبکہ زاہد منیر کا کہنا ہے کہ اکثریت میں سیاسی شعور کی کمی ہے، اس لیے ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سنجیدہ سیاسی مہم چلانا مشکل ہے. اور رانا احمد نے لکھا کہ سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں اور اس کے ذریعے سیاسی جماعتیں اپنا پیغام نوجوانوں تک پہنچا سکیں گی. اس بار سوشل میڈیا کی خاص اہمیت ہے. اور عائشہ آفریدی نے لکھا کہ سوشل میڈیا میں اپنا پیغام عوام تک پہنچانا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، مگر سیاسی جماعتیں اپنا پیغام کم دیتی ہیں اور دوسروں کی تضحیق زیادہ کرتی ہیں. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا نظارے سندھ کی منجھر جھیل کے. ہمارے ہفتہ وار سلسلے تو پھر چلے میں